وہ دونوں ایک معروف ریسٹورانٹ کے انتہائی کونے میں بیٹھے دنیا و مافیہ سے بے خبر دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکی نے ویلنٹائن ڈے کی مناسبت سے سرخ رنگ کی قمیض اور سیاہ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ گلے میں سلیقے سے بندے اسکارف نے سینہ مکمل طور پر ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے نقوش میں مشرقی اور مغربی ملاپ نے اسے بے حد جاذب نظر بنا رکھا تھا۔ لڑکے کی آنکھیں اس کے چہرے سے ہٹ کے ہی نہ رہ رہی تھی۔ اس نے بھی سیاہ پینٹ اور سرخ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں جذبوں کی بے پناہ حدت لی وہ لڑکی سے سرگوشیوں میں محو گفتگو تھا۔ کھانا ختم ہوا تو ایک توقف سے اس نے اپنی پینٹ کی جیب سے ایک مخصوص ساخت کی ڈبی برآمد کی اور لڑکی کے سامنے کر دی۔ روز، میں تمہیں اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتا ہوں، مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ بڑے جذب سے بولا۔ لڑکی کی آنکھوں میں شرم، حیرت اور محبوبیت کے رنگ ابھرے، تاہم اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے متوازن انداز میں استفسار کیا، کیا تم اس پیشکش میں سنجیدہ ہو فہد؟ 100%۔ وہ چٹانی انداز میں کہنے لگا، مجھے تم سے بہتر شریک حیات کبھی نہیں مل سکتی، میری یہ پیشکش قبول کرو۔ اس نے انگوٹھی آگے بڑھائی۔ روزینہ قدرے متذبذب دکھائی دینے لگی۔ میں نے اپنا جیون ساتھی چننے کا اختیار مام کو سونپ کر رکھا ہے، ان کی مرضی کے بغیر میں انفرادی طور پر ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ وہ ٹوک کر بولی، میں جانتا ہوں تم اپنی مام سے بہت پیار کرتی ہو، مجھے بھی اپنے والدین سے بہت محبت ہے، ہماری زندگیوں پر سب سے پہلا حق والدین کا ہی ہوتا ہے، فہد متوازن انداز میں کہنے لگا۔ روز کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہاری اس منفرد سوچ اور پختہ نظریات سے میں متاثر ہوئی تھی، ورنہ 6 ماہ گزر جانے کے باوجود یہاں کسی لڑکے یا لڑکی سے میری دوستی نہیں ہے۔ فہد نے بڑے مؤدب انداز سے سر جھکا دیا، اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں تمہاری مام سے ملنا چاہتا ہوں روز، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے لمحاتی توقف کے بعد فرمائش کی۔ بالکل ممکن ہے، میں اپنے ایک سیمسٹر سے فارغ ہو چکی ہوں، چھٹیاں مام کے ساتھ گزاروں گی، تم بھی چلنا ساتھ۔ وہ متانت سے بولی، اگر تمہاری مام نے مجھے اوکے کر دیا تو شادی کے بعد تم یہاں اپنی پڑھائی یا ملازمت جاری رکھنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی مام سے دور بالکل بھی نہیں رہوں گی، مجھے علم ہے کہ وہ بھی یہاں منتقلی کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی۔ روزی نے واضح تنبیہ کی۔ اس بات کا فیصلہ تمہاری مام پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، فہد نے بات ڈالی۔ ٹھیک ہے، ویسے مجھے یقین ہے کہ تم میرے ملک جا کر بہت متاثر ہوگے، وہاں کے لوگ محبتوں سے گندے ہوئے ہیں۔ روزی نے فخر سے کہا، مجھے بھی یقین ہے کہ تم اگر مزید کچھ عرصہ یہاں میرے ملک میں قیام پذیر رہو تو نظام زندگی اور قانون کی بالادستی سے بہت متاثر ہوگی۔ فہد نے اسی انداز میں جواب دیا۔ اس کے بعد وہ کتنی ہی دیر اپنے وطن کی اچھائیاں بیان کرنے اور اسے بہترین ثابت کرنے میں مگن رہے۔ اس بات کا فیصلہ وقت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں، وقت خود ہی گواہی دے گا کہ کہاں کیا بہتر ہے اور مجھے کہاں رہنا ہے۔ روز نے مباحثہ طویل ہوتے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے، جو ملک بہترین ہوا ہم وہی رہائش اختیار کریں گے، بولو منظور ہے؟ فہد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یس، ڈن۔ روزی نے بھی اعتماد سے کہا۔ اسے یقین تھا کہ فہد پاکستان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں اپنے ٹریول ایجنٹ سے آج ہی بات کرتا ہوں، ہم جلد ہی پاکستان روانہ ہو جائیں گے۔ فہد اس معاملے کو بلا تاخیر نپٹا لینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ روزی بلاخر اس کے ملک میں رہنے کو ترجیح دے گی۔ فہد کی اس تجویز پر روزی نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ وہ بھی جلد از جلد پاکستان روانہ ہو کر فہد کو اپنے والدین کے سہانے رنگ دکھانا چاہتی تھی۔ مام، مجھے یقین ہے آپ کو میرا انتخاب بہت پسند آئے گا۔ اوہ مام، دل چاہتا ہے اڑ کر آپ کے پاس چلی جاؤں۔ اس نے مضطرب ہو کر خود کلامی کی۔ دل جوش، محبت، آس اور سنسنی کے ایک نئی طالبہ دھڑک رہا تھا۔ سفید رنگ کی وہ کلٹس کار اسپتال کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ ڈرائیور کی نشست پر 22-23 سالہ ایک لڑکا براجمان تھا۔ لیجیے میم، ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ اس نے چہرے پر پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے کہا۔ شکریہ بیٹا، گاڈ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ عقبی نشست پر بیٹھی خاتون نے قدرے نقاہٹ سے جواب دیا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی۔ سرخ و سفید رنگت، شہد رنگ بال اور قدرے فربی مائل بدن سے اس کی شخصیت کافی باوقار محسوس ہوتی تھی، تاہم اس وقت وہ قدرے نڈال دکھائی دے رہی تھی۔ زبان سے گاہے بگاہے کراہ بھی برآمد ہو جاتی۔ نوجوان نے موبائل پر کرایہ دیکھ کر اسے بتایا۔ عورت نے اپنی ساتھی خاتون کو مبہم اشارہ کیا۔ اس نے فوری طور پر مطلوبہ رقم نکال کر نوجوان کو تھما دی۔ بہت شکریہ، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اس نے ایک بار پھر پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ خاتون نے اجرت میں سر ہلا دیا۔ اس کی عمر تقریباً 35 برس تھی۔ گہری سانولی رنگت، چوڑی جسامت، مضبوط ہاتھ پاؤں کی اس پرمشقت زندگی کا عکس تھے۔ اس کی شخصیت میں ملازمہ چھاپ بھی بالکل واضح تھی۔ نوجوان نے پیسے گاڑی میں مخصوص مقام پر رکھنے کے بعد بقیہ رقم اسے تھمائی اور اسپتال کی عمارت پر ایک نظر ڈالنے کے بعد سرسری انداز سے کہنے لگا، آپ نے اس اسپتال کا انتخاب کیوں کیا میم؟ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں کافی اچھی سہولیات ہیں، میں جس ڈاکٹر سے چیک اپ کراتی ہوں اس نے یہاں ریفر کیا ہے، درد سے نڈال خاتون نے بر وقت بتایا۔ غیر ملکی نقوش کے برعکس اس کی زبان دانی میں حیران کن طور پر مقامی رنگ تھا۔ یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے میم؟
مجھے کچھ کہنے کا حق تو نہیں، لیکن کچھ دیر پہلے اس اسپتال کے بارے میں چند عجیب و غریب باتیں پڑھی تھی، وہ ہچکچائے ہوئے بولا۔ یقیناً سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر ہی پڑھی ہوں گی، مریم نامی خاتون نے بروقت تمام مسکرا کر دریافت کیا۔ جی ہاں، اس نے جھیم کر جواب دیا۔ چھوڑو بیٹا، یہ سب کاروباری سازشیں بھی ہوا کرتی ہیں، وہ بے نیازی سے کہنے لگی۔ ملازمہ اسی اسنا میں دروازہ کھول کر باہر نکل چکی تھی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، بس میں آپ جیسی نائس لیڈی کی وجہ سے خاموش نہیں رہ سکا۔ خیر، اپنا خیال رکھیے گا، پروردگار آپ کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اس کے پرخلوص انداز پر مریم اسے ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ ملازمہ نے فوری اس کا ہاتھ تھاما اور احتیاط سے آگے بڑھنے لگی۔ اسپتال کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وہ ایک کشادہ راہداری میں موجود تھی۔ بائیں جانب ریسیپشن تھی، دائیں جانب اسپتال ہی کی فارمیسی تھی۔ درمیان میں چند کرسیاں موجود تھیں جہاں پر مریضوں کے لواحقین ایک طرف نصب LED پر رواں کوئی سیاسی پروگرام دیکھنے میں مگن تھے۔ مریم خود کو سنبھالتے ہوئے ریسیپشن پر گئی اور مقررہ فیس ادا کرنے کے بعد مطلوبہ ڈاکٹر سے ملاقات کا ٹوکن حاصل کیا۔ اس کے چہرے پر اضطراب اور اذیت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ملازمہ سے لے کر پانی پیا اور پیشانی پر آیا پسینہ پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے اسے الٹرا ساؤنڈ کے لیے اندر بلا لیا۔ اس نے مریم سے بیماری کی نوعیت کے متعلق چند ابتدائی سوالات کیے اور پھر بھرپور انداز میں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد حیرانی سے بولا، کمال ہے، آپ کا گال بلیڈر اس قدر ڈیمیج ہو چکا ہے، آپ نے ابھی تک اسے سیریس ہی نہیں لیا۔ بس درد ہوتا تھا تو پین کلر یا اسپرے استعمال کر لیتی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے زیادہ درد رہنے لگا، وہ سادگی سے بتانے لگی۔ کوئی اور ایسی بے پرواہی کرتا تو ماننے میں بھی آتی، لیکن آپ جیسی خاتون۔ ڈاکٹر نے الجھ کر اس کا نقوش اور شخصیت کا جائزہ لیا۔ مریم دھیمے سے مسکرا کر رہ گئی۔ میں کئی سال سے یہاں رہ رہی ہوں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہیں کے رنگ میں رنگ چکی ہوں۔ ایسی ڈاکٹر نے ہونٹ سکرے پھر پیشہ ورانہ انداز میں کہنے لگا، آپ کے پاس آپریشن کے سوا کوئی حل نہیں۔ گال بلیڈر اس حد تک سکڑ چکا ہے کہ کسی بھی دوسرے آرگن میں موو کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مریم نے ایک لمحاتی توقف کے بعد جواب دیا۔ وہ اپنی تکلیف سے یقیناً بے حد عاجز آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے تفہیمی انداز میں سر ہلاتے ہوئے فوری طور پر اس کی ایک فائل تیار کرا دی جس میں الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بھی شامل تھی۔ مریم نے ریسیپشن کا رخ کیا اور سرجن کے متعلق معلومات حاصل کر کے انتظار گاہ میں بیٹھ گئی۔ زبیدہ کسی سائے کی طرح اس کے ساتھ لگی تھی، وہ اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں تھی۔ زیادہ پریشان نہ ہو میڈم، اگر بی پی اوپر نیچے ہو گیا تو آپریشن کینسل ہی نہ کر دیں، زبیدہ نے اسے کسی سوچ میں مبتلا دیکھ کر تشویش سے کہا۔ پریشان نہیں ہوں میں، مریم رسان سے کہنے لگی، بلکہ میں تو بہت خوش اور پرسکون ہوں کہ آج اس درد سے کافی سکون مل جائے گا۔ تو پھر کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ زبیدہ اب بھی مطمئن نہ تھی۔ روزی کے بارے میں مریم نے گہری سانس لی۔ اس سے تو میں نے کبھی اپنی تکلیف کا اندازہ ہونے ہی نہیں دیا، آپریشن کا سنے گی تو پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کرے گی۔ مریم کی اس بات پر زبیدہ خاموش ہو گئی۔ 21 سالہ روزی پڑھائی کے لیے بیرون ملک مقیم تھی اور عامر نے اپنی وفات سے قبل بھی اسی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ روزینہ اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سے حاصل کرے۔ ہمیں یہاں زیادہ دن نہیں رہنا پڑے گا، کووڈ کی وجہ سے اب اگلے دن ہی چھٹی دے دیا کرتے ہیں۔ زبیدہ نے اپنی معلومات سے آگاہ کیا۔ مریم نے کوئی رد عمل نہ دیا، اس کی سوچ اب بھی روزی پر ہی مرکوز تھی۔ اگلا نصف گھنٹہ اس طرح خاموش اور کشمکش میں بیت گیا۔ اسی اثناء میں فون پر مخصوص گھنٹی بجی۔ مریم یکدم مضطرب دکھائی دینے لگی۔ دوسری جانب روزی کی ویڈیو کال تھی۔ مریم نے کڑوے دل سے وہ کال منقطع کی اور واٹس ایپ کھول کر بیٹی کو پیغام بھیج دیا، میں کسی ضروری کام سے باہر آئی ہوں۔ اٹس اوکے مام، میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ میری ٹکٹ ارینج ہو گئی ہے، میں کل دوپہر سے پہلے آپ کے پاس موجود ہوں گی۔ آپ کی برتھ ڈے اور عید اس بار ایک ساتھ گزاریں گے۔ روزی کا جواب موصول ہوا۔ مریم نے قدرے سکون کا سانس لیا۔ اب روزی فلائٹ میں ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر اگلے روز تک اس سے رابطے میں نہ رہے گی۔ اس کی آمد سے قبل اسپتال سے چھٹی مل جائے گی، اس کے بعد وہ اسے اپنی صورتحال سے بہتر طور پر آگاہی دے کر سمجھا بجھا سکتی تھی۔ اسی اثناء میں ایک صوتی پیغام نے اسے چونکا دیا، مام آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے، جسٹ ویٹ۔ روزی کے اس پیغام اور انداز نے ایک بار پھر اسے چونکا دیا، تاہم اس نے کوئی بھی تفصیل جاننے سے گریز کیا۔ وقت اسی طرح بیتتا رہا۔ سرجن کی آمد پر مریم نے الٹرا ساؤنڈ رپورٹ دکھا کر اپنا دوبارہ معائنہ کرایا۔ بلاخر اسے سبزی مائل مخصوص لباس پہنا کر آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ مریم نے اپنے اعصاب متوازن رکھے ہوئے تھے۔ سرجن پیشہ ورانہ اور ہلکے پھلکے انداز سے سوال جواب کرنے لگے۔ مریم متانت سے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیتی رہی۔ ان لمحات میں سے عامر اور روزی بے طرح یاد آ رہے تھے۔ عامر کی وفات 2 سال قبل ہی ہوئی تھی۔ 25 سال پر محیطن کی ازواجی زندگی بے حد شاندار، گرم جوش اور مثالی رہی تھی۔ ان دونوں کی یہ شادی محبت کا نتیجہ تھی۔ وہ ایک ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ عامر وہاں اسکالرشپ پر پڑھائی کے لیے آیا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصہ ملازمت میں گزرا۔ اس کے بعد عامر نے دوبارہ اپنے وطن کا رخ کرنا چاہا تو مریم نے بے چوچ رہا اس کی بات تسلیم کر لی اور اسی طرح وہ پاکستان منتقل ہو گئے۔
जिंदगी बेहद शानदार गुजरी। रोजीना के बाद इन्हें कोई औलाद नसीब ना हुई। उन्होंने भरपूर तवज्जो इसी की तालीम और तरबियत पर मरकूज कर रखी थी। अपने जहन को पुरसुकून रखिए, डॉक्टर ने इसके चेहरे पर आने वाली अफसरदगी और तनाव को बाम कर कहा। मरियम ने मुस्कुरा कर तायदी अंदाज में सर हिला दिया। कुछ लम्हों बाद मखसूस इंजेक्शन लगने के बाद इसे कोई होश न रहा। ऑपरेशन बहरहाल कामयाब रहा। मरियम को अस्पताल के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक ICU में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ इसके अलावा और भी कई ऐसी ही ख़वातीन मरीज मौजूद थी जो किसी न किसी नौयत के ऑपरेशन के बाद यहाँ लाई गई थी। मरियम को बिस्तर पर मुंतकिल करने के बाद एक आया जुबैदा के पास से ली। मैडम जी की तबीयत कैसी है आप? इसने मुस्तरबाना अंदाज में दरियाफ्त किया। वे बेहोश हैं, इन्हें कल सुबह तक ICU में ही रखा जाएगा। सुबह डॉक्टर के राउंड के बाद ही कमरे में भेजा जाएगा, इसने पेशावराना अंदाज में बताया। जुबैदा ये सुनकर पुरसुकून होगी। वो गुज़श्ता रोज़ से सख्त बुखार में मुब्तला थी, ताहम मरियम की तबीयत के पेश नज़र इसे कुछ बताने से गुरेज ही किया। मरियम को यहाँ लाने के बाद वो इसी कश्मकश का शिकार थी कि इसे संभालने का मरहला कैसे सर करेगी। अब मौजूदा सूरत हाल में वो रात भर कमरे में आराम से अपनी नींद पूरी कर सकती थी। इसने लम्हाती सोच विचार के बाद अपने पर्स से मरियम के दिए गए पैसों में से 500 का नोट निकाल कर आया को थमाया और नरमी से कहने लगी, मैडम जी का स्पेशल ध्यान रखना, इन्हें किसी किस्म की परेशानी या मसला नहीं होना चाहिए। आया की आंखों में यकलख चमक पैदार हो गई। इसने फौरन नोट उचक लिया। आप बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं होगा। मैं इनकी बैंडेज करने से लेकर वॉशरूम ले जाने तक सारे काम खुद करूंगी। सुबह नाश्ता भी खुद कराऊंगी। आप कल 9 बजे के बाद एक चक्कर लगा लेना यहाँ। वो तेजी से कहती चली गई। जुबैदा ने मतानत से सारे हिला दिया और कमरे में जाकर दरवाज़ा मुकफ्फल करके सोने के लिए लेट गई। इसका सर बुखार की वजह से शदीद बोझल था। थोड़ी देर में वो नींद की हम आगोश हो चुकी थी। जुबैदा की नींद अगले रोज़ 9:45 बजे खुली। शराब भी कदरे बारी और असाब पुरमज़दा थे। वो बमुश्किल उठकर ICU की जानिब गई। आया ने नाश्ते के सामान का बंदोबस्त कर दिया था। जुबैदा हकीकी मोहब्बत और खलूस से मरियम को चाय बिस्किट खिलाने लगी, जो इस वक्त कदरे होश में आ चुकी थी। रोजी का कोई फ़ोन या मैसेज तो नहीं आया? इसने 2 बिस्किट निकलने के बाद नकाहट से पूछा। नहीं मैडम, अगर आएगा तो क्या कहूँ इन्हें? बता देना इसे कि ऑपरेशन खैर से मुकम्मल रहा है। वो एयरपोर्ट से सीधी यहीं चली आई। मरियम की इस ताकीद पर जुबैदा ने ताबेदारी से सर हिला दिया। अगले 1 से 1.5 घंटे में मरियम को वहाँ कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह सोना आपकी बड़ी बहन को जल्द तंदुरुस्ती दे। कुछ हमें भी खुश कर दो बाजी, एक आया ने भरपूर खुशामद अंदाज में कहा। जुबैदा का हाथ बेख्तियार से अपने पर्स की जानिब बढ़ गया। इसने 3 ख़वातीनों को फीकस 100 रुपये नवाज दी। मरियम अब मजीद ख्वास में थी। कुछ चाहिए तो नहीं मैडम जी? जुबैदा ने दरियाफ्त किया। हाँ तुम कुछ भूल रही हो शायद, इसने इशारा किया। ओह सॉरी जी, मैं वाकई ही भूल गई थी। जुबैदा ने हड़बड़ा कर इसका मुतालबा पूरा कर दिया। मरियम ने आसूदगी से आंखें मूंद ली। इस पर वनूदगी तारी होने लगी। कुछ ही देर गुजरी कि रोजी का फोन आ गया। इत्तफाक से ये ऑडियो कॉल थी। जुबैदा ने फोन उठाया और मुनासिब लफ्जों से इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। नतीजा हस्ब तवक्को बरामद हुआ। रोजी ने बेतरह चिल्लाना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर रखी गई, मुझे किसी ने बताना गवारा ही नहीं किया। मैडम जी ने मना किया था जी। जुबैदा में मनाई। मना किया था तो क्या हुआ? तो मुझे एक मैसेज तो कर सकती थी ना। वो मजीद चिल्लाई। इसका भी मना किया था जी उन्होंने। इसने बेबसी से जवाब दिया। रोजी जुबैदा की कोई दलील सुनने के लिए तैयार न थी। इसने अस्पताल का नाम और वार्ड के मुतालिक इस्तफसार किया और गुस्से से फोन ही बंद कर दिया। जुबैदा इसके इस रवैये से दिल बर्दाश्ता होने लगी। कुछ लम्हों बाद मरियम दोबारा होश में आ गई। जुबैदा ने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दुआ खिलाई और रोजी की कॉल के मुतालिक भी बता दिया। बेटी की इस अंदाज में मोहब्बत मरियम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट पैदा कर गई। तुमने सुबह नाश्ता भी नहीं किया, कुछ खा पी लो। मरियम को अचानक याद आया, कैंटीन से ही कुछ ले आओ। लेकिन आप यहाँ अकेली होंगी। वो हिचकिचाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम जाओ, अपने खाने के लिए कुछ ले आओ। मरियम मजीद रही। जुबैदा ने मुज़ाहमत तर्क कर दी। इससे हकीकतन बहुत भूख महसूस हो रही थी। हैरानकुन तौर पर अमले का कोई फर्द वहाँ मौजूद न था। जुबैदा ने कैंटीन की रूखी फीकी चीज़ों से खरीदने की बजाय अस्पताल के बैरूनी जानब लगे मखसूस स्टॉल से बिरयानी लेने का फैसला किया। इस काम से फुर्सत पाकर वो दुकानदार को मतलूबा पैसे थमा रही थी कि एक गाड़ी इसके सामने रुकी और रोजी गुस्से से घूरती हुई बरामद हुई। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैडम जी ने भेजा है। जुबैदा गड़बड़ा गई। उन्होंने अगर ये कह भी दिया था तो तुम्हारी अकल कहाँ चली गई थी? इन्हें अकेले छोड़कर यहाँ गुलछड़े उड़ाने चली गई। रोजी ने इसके हाथ में बिरयानी के शापर और डिस्पोजेबल प्लेट को हशमगीन निगाहों से घूरा। रिलैक्स रोज, अब अंदर चलो, मैं तुम्हारी माम से मिलने और उनकी इयादत के लिए बेचैन हूँ। रोजी के हमरा गाड़ी से बरामद होने वाले लड़के ने इसे मुखातब किया। वो हुबरू और काफी खामोश तबा दिखाई दे रहा था। जुबैदा ने मौका गनीमत जाना और फौरन अस्पताल की जानिब बढ़ गई। रोजी और फात इसके रकम में थे। कमरे में दाखिल होते ही गोया इन पर क़यामत टूट पड़ी। बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी मरियम की बेनूर आंखें छत पर गड़ी थी। जुबैदा के मुंह से हल्की सी चीख बरामद हो गई। इसे अपनी बसारत पर यकीन करना दुश्वार हो गया कि जिसके जीते जागते वजूद को वो कुछ देर पहले भला चंगा छोड़कर गई थी, वह जिंदगी की रमक से आज़ाद हो चुका था। रोजी भी फटी फटी निगाहों से माँ को देखने लगी। इसका चेहरा शदीद मुतज़ल्ज़ल था।
आंसू चेहरे पर बे आवाज फिसलने लगे। फहद ने आगे बढ़कर इसके कंधे पर थपकी दी और नरमी से हौसला और सब्र की तलकीन करने लगा। रोजी बोझिल कदमों से चलती आगे बढ़ गई और मरियम की आंखों पर बोसा देकर इन्हें बंद कर दिया। आंसू मजीद शिद्दत से बहने लगे। वो करीब ही रखे चरमी सोफे पर बैठ गई, नजरें मरियम पर ही मरकूज थी। यकलत इसके चेहरे पर ज़लज़ले के असरात नुमायां हो गए। इसने जुबैदा से चंद सवाल किए और फिर भींची हुई आवाज में कहने लगी, मॉम की डेथ नेचुरल नहीं है, इट्स अ मर्डर।